آج ہم کلام مقدس میں سے ایک کانسیپٹ سیکھیں گے، اور وہ کانسیپٹ ہے روح القدس کے خلاف گناہ۔ بہت سارے لوگ کویسچن بھی کرتے ہیں ہمیں، پچھلے دنوں میں مجھے واٹس ایپ کے گروپ میں اس ڈسکشن میں انوالو ہونا پڑا کہ روح القدس کے خلاف کفر یا روح القدس کے خلاف گناہ کیا ہے، اور اس گناہ کے کانسیکوینس کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس گناہ کا کانسیکوینس کیا ہے؟ اگر کوئی روح القدس کے خلاف گناہ کرے ہاں اس کی معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور واحد گناہ جو ہے جس کی معافی نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کے لہو کے سبب سے ہر گناہ کی معافی ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا کا ہر گناہ جو ہے اس کی معافی ہے، اور وہ معافی کس میں ہے؟ خداوند یسوع مسیح ناصری کے لہو میں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے الفاظ تھے کہ ایک ایسا گناہ ہے جس کو معاف نہیں کیا جائے گا، جس کی معافی نہیں ہے، اور ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز میں تھوڑا کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں کہ پاک روح کے خلاف گناہ کیا ہے، واٹ از دا سن اگینسٹ دا ہولی اسپرٹ، اور اس کی معافی کیوں نہیں ہے، اور کیسے ڈیفائن کیا جائے کہ دس از ایکچولی بائی ڈوئنگ دیٹ وی آر سننگ اگینسٹ دا ہولی اسپرٹ۔ کیونکہ ہمارے جو پینتیکوسٹل بہن بھائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ غیر زبانوں کو غلط کہیں گے تو وہ پاک روح کے خلاف گناہ ہے، یا ہم پینتیکوسٹلس کو اگر آپ جھوٹا کہیں گے تو وہ پاک روح کے خلاف گناہ ہے۔ لیکن ایکچولی اٹس بگر دین دیٹ، ایسی بات نہیں ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ بہت ساری ایسی ڈینومینیشنز ہیں جو روح القدس کے بیپٹزم کو ریسیو نہیں کرتے یا مانتے نہیں ہیں، یا غیر زبانوں کو یا روح کی نعمتوں کو نہیں مانتے۔ وہ کسی حد تک مرتکب ہیں یا نہیں یہ بھی ہم دیکھیں گے، لیکن ایکچولی دا سن اگینسٹ دا ہولی اسپرٹ ہے کیا، یہ ہم آج دیکھیں گے۔ لوکا کی انجیل میں جائیں، اس کا 12واں باب ہے، چیپٹر 12، گاسپل آف لوک، لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب ہے اور اس کی 8ویں آیت ہے۔ تھرڈ گاسپل اکارڈنگ ٹو گاڈس ڈسائپل لوک، جو کہ پولس رسول کے ساتھی تھے، اور انہوں نے یہ انجیل ترتیب کی، اور اس کا 12واں باب اور اس کی 8ویں آیت لکھا ہے کہ جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے، ابن آدم بھی خدا ان کے فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کرے گا، ٹھیک ہے۔ جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے، ابن آدم یعنی خدا یسوع مسیح یشوع، خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کرے گا، مگر جو آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے، خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا انکار کیا جائے گا۔ جو کوئی ابن آدم کے خلاف کوئی بات کہے اسے معاف کیا جائے گا، لیکن جو روح القدس کے حق میں کفر بکے اس کو معاف نہ کیا جائے گا۔ اچھا، اسی طرح متی کی انجیل 12 باب میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، میتھیو چیپٹر 12 اور اس کی 22ویں آیت سے دیکھیں گے، 22ویں آیت لکھا ہے کہ اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے گونگے کو لائے جس میں بدرو تھی، اس نے اسے اچھا کر دیا۔ چنانچہ وہ گونگا بولنے اور دیکھنے لگا، اور ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی کہ کیا یہ ابن داؤد ہے۔ ابن داؤد مینز دا مسیح، جو کہ آنے والا تھا، اس کا ایک لقب تھا ابن داؤد، داؤد کا بیٹا۔ فریسیوں نے سن کر کہا کہ یہ بدروہوں کے سردار بال-زبول کی مدد کے بغیر بدروہوں کو نہیں نکالتا۔ اس نے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا کہ جس بادشاہی میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے گا۔ اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا تو وہ آپ اپنا مخالف ہو گیا، پھر اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی؟ اگر میں بال-زبول کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں؟ بس وہی تمہارے منصف ہوں گے۔ لیکن اگر میں خدا کے روح کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی۔ کس کی مدد سے بدروہوں کو نکالتے ہیں؟ خدا کے روح کی۔ یا کیوں کر کوئی آدمی کسی زوراور کے گھر میں گھس کر اس کا اسباب لوٹ سکتا ہے جب تک کہ پہلے اس زوراور کو باندھ نہ لے، پھر وہ اس کا گھر لوٹے گا۔ جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے مخالف ہے، اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا۔
اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی، مگر جو روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں نہ آنے والے عالم میں۔ یا تو درخت کو بھی اچھا کہو اور اس کے پھل کو بھی اچھا، یا درخت کو بھی برا کہو اور اس کے پھل کو بھی برا کہو، کیونکہ درخت پھل ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دو اور آیتیں میں جلدی سے آپ کے لیے پڑھ دوں۔ یہ آیتیں ہیں عبرانیوں کا خط 10واں باب اور اس کی 29 ورس، لیٹر آف ہیبروز چیپٹر 10 ورس 29۔ ہیبروز چیپٹر 10 ورس 29، عبرانیوں کا خط اس کا 10واں باب اور اس کی 29ویں ہے۔ لکھا ہے کہ تو خیال کر کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا۔ ٹھیک ہے، کس نے، کون سا شخص سزا کے لائق ٹھہرے گا؟ جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا، یعنی کہ کون پاک ہوا ہے؟ ہم پاک ہوئے ہیں۔ کس عہد کے خون کے سبب سے؟ یسوع مسیح کے عہد کے خون کے سبب سے ناپاک جانا، اور فضل کے روح کو کیا کیا ہے؟ بے عزت کیا۔ یعنی خدا کے بیٹے کو پامال کرنا اور عہد کے خون کو جو ہمیں پاک کرتا ہے ناپاک جاننا اور اس سے اپنا تعلق توڑنا کیا ہے؟ فضل کے روح کو بے عزت کرنا مراد ہے اس سے۔ یہاں پر ہم مختلف سچویشنز دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی جو ہے وہ سچویشنز ہمیں نظر آتی ہیں۔ پاک روح کے خلاف گناہ جو ہے اس کی کیٹیگری میں جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو ایک جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بدروح کو نکال رہے ہیں اور وہ روح القدس کی مدد سے بدروح کو نکال رہے ہیں، لیکن یہودی سردار جو ہیں، جو اس وقت کے جو کاہن تھے یا اس وقت کے جو فقیہی اور فریسی تھے، جو راست باز لوگ اس وقت کے اپنے ذہن میں تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بدروحوں کے سردار کی مدد سے اس نے کیا ہے۔ جیسا بہت سارے بابے اور پیر اور فقیر کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک موکل ہوتا ہے، اس موکل یا جن کے کو یوز کر کے چھوٹے کو نکال دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا ہوا ہے یہاں پر، اور ایسا ایکچولی ہوتا ہے دنیا میں، پیپل ڈو دیٹ، ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اس میں پرابلم کیا ہوتی ہے کہ جو اس طرح کی چیز بابوں کے پاس یا اس طرح کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں وہ چھوٹی بدروح نکلوا کے آتے ہیں اور بڑی بدروح ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے مسئلہ ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر ان کو ڈانٹا ہے، ان کی سرزنش کی ہے۔ It's almost as he was so offended by that۔ خداوند یسوع مسیح نے بہت زیادہ افینس لیا اس چیز کا، اور خداوند نے کہا کہ تمہارے بچے جو ہیں وہ جب وہ بدروحوں کو نکالتے ہیں تو وہ کس کی مدد سے نکالتے ہیں؟ وہ تمہارا انصاف کریں گے۔ اور کہا کہ خدا کی بادشاہی تمہارے پاس ہے کیونکہ میں خدا کے روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہر گناہ جو ہے وہ معاف کیا جائے گا، ہر کفر معاف کیا جائے گا، لیکن جو کفر روح کے حق میں ہوگا وہ معاف نہ کیا جائے گا۔ لیکن جب لوکا میں اس آیت کو دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک اور چیز جڑی ہوئی ہے۔ وہ چیز کیا جڑی ہوئی ہے؟ اقرار کی۔ خدا نے کیا کہا تھا کہ جو آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا میں فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کروں گا، جو آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا میں فرشتوں کے سامنے اس کا انکار کروں گا، کیونکہ جو گناہ روح القدس کے خلاف کیا جائے گا، جو کفر روح القدس کے خلاف بکا جائے گا۔ لیکن جب عبرانیوں میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا کے عہد کا خون، اس کو جو بے عزت کرنا اور خدا ان کے فضل کو ناچیز جاننا جو ہے وہ پاک روح کے خلاف گناہ ہے، پاک روح کو بے عزت کرنا ہے۔ اصل میں روح القدس کے خلاف گناہ پھر کیا ہے؟ کیا روح القدس کو برا بھلا کہنا گناہ ہے؟ کیا کسی خدا کے کام کو بدروح کہنا گناہ ہے؟ یا پھر مسیح کا انکار جو ہے وہ روح القدس کے خلاف گناہ ہے؟ یا پھر جو ہے وہ خداوند کے عہد کا انکار کر دینا روح القدس کے خلاف گناہ ہے؟ ایکچولی یہ سب مل کر جو ہے اس گناہ کا حصہ بنتے ہیں جو روح القدس کے خلاف گناہ ہے۔ بائبل میں ایک اور بھی گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ There is another sin جس کو لینے کے بعد کوئی ریورس نہیں ہے، جو ہاتھوں اور ماتھوں پر لیا جائے گا، اور جب وہ لے لیا جائے گا تو پھر لکھا ہے کہ جو اس کو لے لے گا وہ واپس نہیں ہو سکتا۔ irreversible sin وہ کون سا ہے؟
मुखालिफ मसीह की, एंटी क्राइस्ट की छाप लेना जो है वो, दैट इज अ सिन, ऐसा सिन है जो कि इरिवर्सिबल है। अगर कोई शख्स यहाँ पर बैठा है, चाहे वो ईमानदार भी है, एंड व्हेन द एंटी क्राइस्ट विल कम, जिसको मुखालिफ मसीह कहा गया है, एंड व्हेन दैट इन द एंड टाइम्स, इसलिए हमें इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि ये चीज बहुत रेलिवेंट है एंड टाइम्स के साथ। जब उस चीज को हम रिसीव करेंगे, और लिखा है कि जितने भी छोटे बड़े थे, जितने भी गुलाम और आजाद थे, जितने भी लोग दुनिया में थे, उसने सबको वो मार्क ऑफ द बीस्ट जो है वो ऑफर किया है। उसने उन सबको जो है वो छाप ऑफर की है। और जब वो छाप लेते हैं लोग, तो लिखा है कि जितनों ने उस छाप को लिया, मेरे साथ देखें उनकी सजा क्या है, उनको माफी नहीं। पहले हम छाप को भी देख सकते हैं। रेवलेशन चैप्टर 13 उसकी 15 आयत, 15th वर्स, लास्ट बुक है बाइबल की। लिखा है कि उसे उस हैवान के बुत में रूप फूंकने का इख्तियार दिया गया। किसे? एंटी क्राइस्ट को। ठीक है, एंटी क्राइस्ट को जो है उस हैवान के बुत में रूप फूंकने का इख्तियार दिया गया, ताकि वो हैवान का बुत बोले भी, और जितने लोग उस हैवान के बुत की परस्तिश ना करें उनको कत्ल भी करवाए। और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आजादों और गुलामों के दाहिने हाथ और उनके माथे पर एक एक छाप करवा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके हैवान के नाम का अदद हो, और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। सो एंटी क्राइस्ट जो है, उसकी छाप जो है जिन्होंने ली हुई, उनको नुकसान जो है वो पहुंचेगा। अच्छा, यहाँ पर आगे जाकर जब प्याले उल्टे जाते हैं, तो वो जो आफतें आ रही हैं वो उन्हीं लोगों पर आ रही हैं जिन्होंने छाप ली हुई है, क्योंकि इस वक्त हम यहाँ से रिमूव कर दिए जाएंगे दुनिया से। ठीक है, आगे जाकर देखते हैं। लिखा है मुकाशवा की किताब, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर, हम देखते हैं चैप्टर 4 में, सॉरी चैप्टर 19 वर्स 19 में देखते हैं। मुकाशवा की किताब चैप्टर 19 वर्स 19 लिखा है कि फिर मैंने उस हैवान और ज़मीन के बादशाह और उनकी फ़ौजों को उस घोड़े के सवार यानी यीशु मसीह और उसकी फ़ौजों से जंग करने के लिए इकट्ठे देखा। ये यरूशलेम के अंदर जमा हुए हैं, आसमान पर से हम उतरे हैं इस वक्त। और वो हैवान और उसके साथ वो झूठा नबी पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे निशान दिखाए थे जिनसे उसने हैवान की छाप लेने वालों और उसके बुत की परस्तिश करने वालों को गुमराह किया था। और लिखे कि वो दोनों आग की उस झील में जिंदा डाले गए, और जो गंधक से जलती है, और बाकी उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती कत्ल किए गए। यानी कि जिन्होंने उस छाप को लिया है, उनको यीशु मसीह बनफ्से नफीस जो है वो खुद क्या करेंगे? कत्ल करेंगे। रेवलेशन चैप्टर 14 में लिखा है, उसकी वर्स 9 में, उनके बाद एक और तीसरे फरिश्ते ने आकर बड़ी आवाज से कहा कि जो कोई उस हैवान और उसके बुत की परस्तिश करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले, खुदा के कहर की उस खालिस मै को पिएगा जो उसके गजब के प्याले में भरी गई है, और पाक फरिश्तों के सामने और बर्रा के सामने आग और गंधक के अजाब में मुब्तला होगा, और उनके अजाब का धुआं अब्दुल-अबाद उठता रहेगा। और जो उस हैवान और उसके बुत की परस्तिश करते हैं, जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। किनके सामने आग में फेंके जाएंगे? खुदा के पाक फरिश्तों के सामने और बर्रा के सामने। खुदावंद ने क्या कहा था कि जो कोई मेरा इकरार करेगा, मैं फरिश्तों के सामने उसका इकरार करूंगा। सो रेवलेशन चैप्टर 14 जो है बेसिकली दैट इज द चैप्टर जिसमें हम सब रैप्चर किए जाएंगे और खुदा के सामने पहुंचाए जाएंगे। और वो लोग जिन्होंने छाप नहीं ली थी, ईमान में खड़े रहे, खुदा के सामने पहुंचाए जाएंगे, और खुदा के फरिश्तों के सामने, खुदा के तख्त के सामने पहुंचाए जाएंगे। सो अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है, खुदावंद ने कहा कि एक गुनाह ऐसा है जिसकी माफी नहीं है। वो कौन सा गुनाह है? पाकरू के खिलाफ कुफ्र। लेकिन बाइबल हमें ये बताती है कि एक और गुनाह है जिसकी माफी नहीं। वो क्या है? मुखालिफ मसीह की छाप लेना।
اگر ہم کہتے ہیں کہ پاک روح کے خلاف کفر اور مخالف مسیح کی چھاپ جو ہے، اس کی جو مارک جو ہے، یہ 2 سیپریٹ سنز ہیں، تو پھر مسیح کا بیان جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ then there are more than one sins جو کہ irreversible ہے. then there are more than one sins جن کا گناہ معافی نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا ایک گناہ ہے، there is only one sin that is unforgivable and that is the sin of blasphemy against the Holy Spirit. That means کہ جو اینٹی کرائسٹ کی جو چھاپ ہے، اینٹی کرائسٹ کا جو گناہ اپنے اوپر لینا ہے، اینٹی کرائسٹ کو فالو کرنا ہے، that will involve blaspheming against the Holy Spirit. That means کہ مخالف مسیح آخری زمانہ میں کیا لوگوں کو آفر کرے گا چھاپ کے طور پر، کہ اس چھاپ کا حصہ یہ ہوگا کہ ہم خداوند کے پاک روح کے خلاف کفر بکیں. ٹھیک ہے، without blaspheming against the Holy Spirit، یعنی کہ چھاپ کا جو پروسیس ہے، اس مارک کو لینے کا پروسیس یہ ہے کہ اس میں سم ویئر آپ لوگ یا جو بھی لے گا اس کو، سوری میں آپ کو پرسنلی نہیں کہہ رہا، جو بھی اس کو لے گا وہ پاک روح کے خلاف گناہ اور کفر کہے گا. اچھا، اب پاک روح کے خلاف گناہ کیا ہے، اس کو ہم جاننے کے لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ مخالف مسیح کے ٹریٹس کیا ہیں، مخالف مسیح کیا آفر کر رہے ہیں. میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کا خط، لیٹر اکارڈنگ ٹو جان، فرسٹ لیٹر، اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 22ویں آیت. چیپٹر 2 ورس 22 لکھا ہے، کون جھوٹا ہے، کون جھوٹا ہے، ساڑھے چکا نہیں، یہ مخالف مسیح کی بات ہے. کون جھوٹا ہے سوائے اس کے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے. یسوع کے کیا، کس چیز کا انکار کرتا ہے؟ مسیح ہونے کا. مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے. اچھا، ادھر انگلی رکھیں، اعمال کی کتاب میں دیکھیں، بک آف ایکس، اس کا چیپٹر 2 ورس 36. چیپٹر 2 ورس 36. پس اسرائیل کا سارا گھرانہ جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، کیا لکھا ہے، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی. مسیح کے آنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ ہمارے لیے صلیب پر اپنی جان دے. وہ مصلوب کیا گیا، اس کے باعث جو ہے وہ خداوند بھی کیا گیا اور مسیح بھی کہلایا. ٹھیک ہے نا، خداوند بھی کہلایا اور مسیح بھی. مخالف مسیح کیا کرے گا؟ خداوند کے مسیح ہونے کا، یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرے گا. اور مسیح ہونے کا انکار کب کیا جائے گا؟ لکھے کہ اس شخص نے جس نے اس عہد کے خون کو حقیر جانا، اس نے پاک روح کو بے عزت کیا. ہم نے عبرانیوں میں بھی پڑھا، جس نے اس عہد کے خون کو حقیر جانا، اس نے پاک روح کو بے عزت کیا. دوسرا ٹریٹ کیا ہے کہ جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے وہ جو ہے وہ مخالف مسیح ہے. ایک اور حوالہ دیکھیں، دانیل کی کتاب، ڈینیل چیپٹر 11 اور اس کی ورس 30. یہ اینٹی کرائسٹ کے بارے میں پوری پروفیسی ہے. کبھی خدا نے موقع دیا تو ہم ڈینیل کو بھی ایز اے بک اسٹڈی کریں گے. ڈینیل ہزقیل کے بعد ہے. ڈینیل چیپٹر 11 ورس 30 لکھا ہے کہ اہل قدیم کے جہاز اس کے مقابلہ کو نکلیں گے اور وہ رنجیدہ ہو کر مڑے گا اور عہد مقدس پر اس کا غضب بھڑکے گا اور وہ اس کے مطابق عمل کرے گا، بلکہ وہ مڑ کر ان لوگوں سے جو عہد مقدس کو ترک کریں گے کیا کرے گا؟ اتفاق کرے گا. کن لوگوں کے ساتھ؟ جو عہد مقدس کو ترک کر دیں گے. The people who will reject the holy covenant. People who will reject the holy covenant. عبرانیوں خط میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جو مسیح کے اس عہد کے خون کو جو ہے وہ، جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا. That means the people who will reject the blood of Jesus Christ
اس کو, اور عہد کے بارے میں ہم کیا پڑھتے ہیں, عہد جب باندھا تھا خداوند یسوع مسیح نے, جس کو رینیوڈ کووننٹ کہتے ہیں یا نیو کووننٹ کہتے ہیں یا دا کووننٹ آف جیسس کرائسٹ یا سیکنڈ کووننٹ کہتے ہیں, وہ کیا تھا کہ یہ خون میرے اس عہد کا خون ہے جو تمہارے لیے بہایا گیا ہے. سو جب ہم سرٹن چیزوں کا انکار کرتے ہیں تو تب ہم خداوند کے پاک روح کے خلاف بلیسفیم کرتے ہیں. لکھ لیں اس چیز کو, پاک روح کے خلاف انکار کیا ہے؟ پاک روح کے خلاف انکار خداوند خدا کے اس کام کا انکار ہے جو خدا نے پاک روح کے وسیلہ سے کیا ہے. ٹھیک ہے, پاک روح کے خلاف کفر کیا ہے؟ ریجیکٹنگ دا ورک آف دا ہولی اسپرٹ. ٹھیک ہے, خداوند کے کام کو ریجیکٹ کرنا پاک روح کے خلاف کفر ہے. خداوند کہ اس پاک روح کی جو ہے وہ ایکشن کو ریجیکٹ کرنا اور اس بلیسنگ کو ریسیو نہ کر کے ریجیکٹ کر دینا جو ہے وہ پاک روح کے خلاف کفر ہے. اب لکھا ہے کہ جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرے باپ اور بیٹے کا انکار کرے. اچھا, آپ کو پتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا کیوں ٹھہرا تھا؟ کیوں ٹھہرا تھا؟ میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل, لوکا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 35 آیت. لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 35ویں آیت. لکھا ہے کہ فرشتہ نے جواب میں سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا. کیا نازل ہوگا؟ روح القدس. اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی, اور اسی سبب سے وہ مولود مقدس جو یعنی کہ پیدا ہو رہا ہے پیارا بیٹا, مقدس بیٹا, کیا کہلائے گا؟ خدا کا بیٹا کہلائے گا. جو باپ اور بیٹے کا انکار کرے, یعنی کہ جو خداوند یسوع مسیح کے بیٹے ہونے کا انکار کرے اور جو خداوند خدا کے باپ ہونے کا انکار کرے. اور عہد مقدس کا کیسے انکار کرے گا؟ رومیو کا خط اس کا 8واں باب اور اس کی 11 آیت میں دیکھیں. رومیو کا خط اس کا 8واں باب اور اس کی 11 آیت. لکھا ہے کہ اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا یعنی زندہ کیا, تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا وہ تمہارے بدنوں کو بھی, فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا. سو روح کا کام کیا ہے؟ یسوع مسیح کی زندگی کو جو ہے وہ اس دنیا میں اسٹیبلش کرنا. روح القدس کا کام کیا ہے؟ یسوع مسیح کی منسٹری کو اس دنیا میں اسٹیبلش کرنا. روح القدس کا کام کیا تھا کہ وہ ایک مددگار کے طور پر آئے گا. روح القدس کا کام کیا ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتانا, کیونکہ خداوند نے کیا کہا تھا کہ وہ جو مددگار آئے گا وہ تم سے میرے بارے میں باتیں کرے گا, وہ مجھ سے لے کر جو ہے تمہیں بتائے گا. روح القدس کا کام کیا تھا کہ یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت سے لے کر بلکہ پیدائش سے پہلے بھی خداوند کی جو پیدائش کی تیاری جو ہے وہ پاک روح نے کروائی. یسوع مسیح کی پیدائش جو تھی کس کے وسیلہ سے ہوئی؟ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے ہوئی, جس کی وجہ سے وہ خدا کا بیٹا کہلایا. اگر ہم مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے تو ہم روح القدس کے خلاف کفر بک رہے ہیں. روح القدس کی قدرت یسوع مسیح پر سایہ کیے ہوئے تھی, کیونکہ لکھا ہے کہ اسی قدرت میں جب پاک روح آیا کبوتر کی شکل میں تو لکھا ہے کہ وہ روح سے بھرا ہوا بیابان میں چلا گیا. اور پھر روح سے بھرا ہوا خداوند جب بیابان سے واپس آتا ہے تو اس نے کہا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے جس نے مجھے مسح کیا ہے تاکہ میں یہ خوشخبری جو ہے وہ لوگوں تک لے کر جاؤں. روح القدس کا کام جو ہے, روح القدس کے خلاف گناہ کیا ہے؟ انجیل مقدس کو ریجیکٹ کر دینا, یہ کہنا کہ یہ انجیل جو ہے یہ جھوٹی ہے, یہ کلام جو ہے وہ بدل گیا ہے, یہ خدا کا کلام جو ہے نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جیسس از ناٹ سن آف گاڈ, you are actually blaspheming against the Holy Spirit. If you say that this is not the word of God, then you are blaspheming against the Holy Spirit. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اس کے اندر بدرو تھی جیسے ان فریسیوں نے کہا, that means کہ یسوع مسیح کے جتنے بھی معجزات تھے, all the works he did, they were done through the power of the Holy Spirit. یسوع مسیح صلیب پر گیا اور واپس قبر میں پڑھ کر زندہ کیسے ہوا؟ ہم نے رومیو کے خط 8ویں باب کی 11واں آیت میں کیا پڑھا ہے کہ اسی روح نے جس نے یسوع مسیح کو زندہ کیا ہمیں بھی زندہ کرے گا, ہمیں جلالی بدن دے گا. یسوع مسیح کی صلیب کا انکار کرنا اور یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کا انکار کرنا جو ہے, that is blaspheming against the Holy Spirit. If you say that he didn't die for anybody, then you are blaspheming against the Holy Spirit. If you say کہ وہ مردوں میں سے زندہ نہیں ہوا, قبری کشمیر سے,
that is blaspheming against the Holy Spirit. آپ اگر کہیں کہ اس کی جگہ کوئی اور سلیب پر چڑھ گیا تھا, that is blaspheming against the Holy Spirit. اگر کوئی کہے کہ یہ مسیح جو ہے یہ خداوند ہے ہی نہیں, ہمارے لیے آیا ہی نہیں تھا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ there were certain people جنہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا, یہودیوں کے اندر بھی ریجیکٹ کر دیا تھا, that is blaspheming against the Holy Spirit. یہ سب جو ہے مل کر Holy Spirit کے خلاف blaspheming ہے. اور عہد مقدس کیا ہے؟ میرے ساتھ دیکھیں رومیوں کا خط, عہد کیا ہے؟ رومیوں کا خط اس کا 10واں باب اور اس کی 9ویں آیت. ہم کیسے رول قدس کو اپ ہولڈ کر سکتے ہیں؟ لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے. مخالف مسیح کون ہے؟ جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے نا. اور بائبل کیا کہتی ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور لکھے کہ اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا تو نجات پائے گا. سو مخالف مسیح کی چھاپ کیا ہوگی؟ جو آپ سے سارا کچھ ریورس کروائے گا. ٹھیک ہے نا. That is actually the mark of the beast. اب آخری زمانہ میں 2 طرح کی قوتیں ہیں جن کے ساتھ ہم کار فرما ہیں. ایک قوت ہے the spirit of the antichrist, اور دوسری جو قوت ہوگی that would be the person of the antichrist. پہلی قوت کیا ہے؟ spirit of the antichrist. دوسری قوت کیا ہے؟ person of the antichrist. بہت سارے لوگ جو ہیں اور بہت ساری ڈینومینیشنز, ایون کہ جو کرسچین چرچ ہے اس میں ڈویژن کیوں ہوتی ہے؟ آن دا بیسس آف ٹیچنگ. لوگ کہتے ہیں جی آپ اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ پیپل ڈونٹ ریئلائز کہ وہ دونوں ہی صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, صرف یہ ہے کہ وہ ڈفرنٹ اینگل سے اس میں جا رہے ہیں. جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ رومن کیتھولسزم جو ہے, رومن کیتھولک چرچ جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ کی اسپرٹ کے اندر چلتا ہے. بہت سارے لوگ بلیو کرتے ہیں جو امریکہ ہے وہ اینٹی کرائسٹ کو لے کر آئے گا, اوباما نے بھی اینٹی کرائسٹ مان لیا. ٹھیک. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, جو ایتھیزم ہے, خدا کا انکار کرنا, obviously جو سائنس ہے دنیا میں بہت اسٹرانگ ہے, وہ اینٹی کرائسٹ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ مخالف مسیح کی چھاپ کو کہتے ہیں وہ جو پن ہوگی, چپ ہوگی, آپ کے جو RFID جو آپ کے اس میں ڈال دی جائے گی, الومیناٹی جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہندوازم جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں there are so many false religions and they are doing all the things جو کہ پاک روح کے خلاف کفر کے بریکٹ میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ خدا کے ساتھ کسی اور کو شامل کرتے ہیں, that is the sin against the Holy Spirit. اگر آپ مسیح کی کسی بھی چیز کا انکار کرتے ہیں, and then all the false religions and all the false practices, even Satanists جو ہیں, they are blaspheming against the Holy Spirit. So they all need to actually revert. They all need to convert. They all need to come to the Spirit. لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں people should realize کہ they all have one thing in common and one thing behind it. اور وہ کیا ہے؟ The spirit of Antichrist. کیا ہے؟ The spirit of Antichrist. مخالف مسیح کی روح ان میں کام کرے. مخالف مسیح کی روح سب سے پہلے کس میں کام کی تھی؟ قائن میں کام کی تھی, جس نے کس کو مار دیا تھا؟ حابل کو مار دیا تھا. مخالف مسیح کی روح سب سے پہلے کس میں کام کی تھی؟ نمرود میں کام کی تھی, جس نے بابل میں برج بنایا تھا اور غلط فالس ریلیجنز کی بنیاد رکھی تھی. مخالف مسیح کی روح جو ہے وہ فرعون میں کام کر رہی تھی, جس نے موسیٰ کے خلاف کھڑے ہو کر بنی اسرائیل کو کچلنے کی کوشش کی تھی, مارنے کی کوشش کی تھی. مخالف مسیح کی روح جو ہے ان لوگوں میں کام کر رہی تھی جنہوں نے نوح کے دور میں خدا کے کلام کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور وہ طوفان میں اس کشتی میں شامل نہیں ہوئے تھے. مخالف مسیح کی روح جو ہے وہ بار بار کام کرتے رہی. جیزبل میں اور ایہب میں کام کی, جنہوں نے الائجہ کے خلاف اور بنی اسرائیل کے خلاف کام کیا. مخالف مسیح کی روح جو تھی وہ حمان میں کام کر رہی تھی, جس نے سارے یہودیوں کو مروانے کی کوشش کی, کیونکہ یہودا کے قبیلہ سے یسوع مسیح نے آنا تھا. آپ ریئلائز کریں, مخالف مسیح کی روح ان فرشتوں میں کام کر رہی تھی جنہوں نے نسل انسانی کو خراب کیا, اور ان فرشتوں نے عورتوں سے شادی کر کے ساری دنیا کی نسل کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی. مخالف مسیح کی روح جو ہے وہ جاتی جولیت میں کام کر رہی تھی, جس نے قوم بنی اسرائیل کو تھریٹ کیا, اور داؤد کے گھرانے پر اور ساؤل کے اندر کام کر رہی تھی, جس نے داؤد کو کتنی دفعہ مروانے کی کوشش کی, کیونکہ خداوند نے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ داؤد کے گھرانے سے جو ہے وہ بادشاہ آئے گا. اسپرٹ آف اینٹی کرائسٹ کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ مسیح کے پلان کو, خدا کے پلان کو, خدا کے منصوبے کو
مسیح کی منسٹری کو مسیح مخالف مسیح کی روح کا صرف ایک مقصد ہے کہ مسیح کے سارے کام کو ڈسٹروائے کیا جائے، ہولی اسپرٹ کے خلاف کام کیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ رومن کیتھولسزم نے بھی کیا، جب روم جو ہے وہ آیا انہوں نے خدا کی شریعت کو بدل دیا، اپوائنٹڈ ٹائمز کو بدل دیا، ہر ایک چیز کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ تو مخالف مسیح کا کام کیا ہے کہ خدا کے کلام کو چینج کرنا، خدا کے کلام کے اگینسٹ کھڑے ہونا۔ لیکن آخری زمانہ میں ایک قوت اٹھی جس کو کہتے ہیں اسلام، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ فائنل کہہ لیں کہ ورژن آف دا اسپرٹ آف اینٹی کرائسٹ کیا ہے، فائنل جو کاپی ہے وہ کیا ہے، فنیٹک اسلام۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آخری زمانہ میں اسلامک جو مسایہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو لوگ مہدی کہتے ہیں یا جو بھی کہہ لیں، وہ ایک ایسا فگر آنے والا ہے، بہت جلدی وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور جب وہ کھڑا ہوگا، وہ تمام قوتیں، وہ تمام کنٹریز، وہ تمام ریلیجنز، وہ تمام چیزیں جو لیڈ بائی دا اسپرٹ آف اینٹی کرائسٹ ہیں، وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گی، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو ہے وہ اس چھاپ کو آفر کرے گا، اور اس چھاپ کا مقصد کیا ہوگا کہ اگر آپ اب تک یہ کہتے آئے ہیں کہ جیسس کرائسٹ از سن آف گاڈ، you will have to then say قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ God doesn't have any son and he is not the father of anybody۔ خداوند جو ہے وہ کسی کا باپ نہیں ہے اور اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ آپ اگر آج تک یہ بلیو کرتے آئے ہیں کہ یسوع مسیح میری خاطر صلیب پر مرا، تو وہ اس کو ریورس کیسے کروائے گا؟ وہ کہے گا کہ اب سے تم یہ مانو کہ جیسس went to the heaven alive and he didn't die for anybody۔ وہ تمہارے گناہ کے لیے نہیں مرا، اس کی جگہ کسی اور کو شکل بدلوا کے دھوکے سے مروایا گیا۔ اگر آپ یہ بلیو کرتے رہے ہیں کہ یہ زندہ خدا کا کلام ہے، تو آپ سے وہ یہ کہے گا کہ آئندہ جو ہے اس چیز کو ریجیکٹ کرنا ہے، بیکاز دس ہیز بین چینجڈ، اس کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، اس کو موڈیفائی کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ دس از دا ورک آف دا ہولی اسپرٹ۔ آپ کو پتہ ہے پاک کلام کس کی ہدایت سے لکھا گیا ہے؟ روح القدس کی۔ پطرس کے خط میں کیا لکھا ہے کہ جتنے بھی صحیفے ہیں ان کو لکھوانے والا، ڈکٹیٹ کروانے والا، ان کو دینے والا کون ہے؟ خداوند کا روح ہے، ہولی اسپرٹ ہے۔ وائی دس اسپرٹ جو کہ اسلامک اسپرٹ ہے، وائی دس اسپرٹ جو کہ اینٹی کرائسٹ اسپرٹ ہے سو مچ اگینسٹ دا بائبل، وہ کیوں جو ہے مخالف مسیح شیطان کیوں اس بائبل سے اتنا زیادہ الرجک ہے، اتنا زیادہ کیوں نفرت کرتا ہے؟ بیکاز ہی نوز کہ ان الفاظ میں خدا کا روح بس رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ ان الفاظ کو جو پڑھتا ہے اس کی زندگی بدلتی ہے، ان الفاظ کو جب بولا جاتا ہے اس میں قوت ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کلام کو لے کر خدا نے شیطان کو شکست دی تھی پہاڑ پر، یسوع مسیح نے۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح نے کہا تھا لکھا ہے، جا کر پڑھ لے، and because of what is written he was defeated۔ ہاللیلویا۔ اس کتاب میں جو ہے ہمارا مستقبل ہے، اس کتاب میں خدا کی بادشاہی ہے، اس کتاب میں وہ الفاظ ہیں جو ابلیس کی بادشاہی کے خلاف ہم جب یوز کرتے ہیں تو وہ ڈیفیٹ ہو جاتا ہے۔ That is why he hates it so much۔ ورنہ کیا پرابلم ہے؟ Why should he؟ دنیا میں اتنی ہزاروں لاکھوں کتابیں ہیں، اتنے ناولز ہیں، اتنی لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، اس کو کسی اور کتاب سے اتنی پرابلم نہیں ہے۔ But only one book and that book is the word of God۔ Hallelujah۔ اس کتاب کو ریجیکٹ کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ پاک روح کے خلاف گناہ ہے، the blaspheming against the Holy Spirit۔ اور ہم نے دیکھا کہ پاک روح کی وجہ سے یسوع مسیح خدا کا بیٹا کہلاتا ہے۔ He was called the son of God because of the Holy Spirit۔ تو آپ جب کہتے ہیں کہ he is not son of God، اب میں اقرار کرتا ہوں کہ وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے، تو آپ کس کے خلاف گناہ کر رہے ہیں؟ ہولی اسپرٹ کے خلاف۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ he didn't die for me، اور وہ صلیب پر نہیں مرا اور میرے لیے زندہ نہیں ہوا، تو آپ کس کے خلاف بلیسفیم کر رہے ہیں؟ ہولی اسپرٹ کے خلاف۔ سو مخالف مسیح کی چھاپ جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ ماتھے پر اس لیے ہوگی کہ ہمارا جو فیتھ ہے، ہمارا جو کنفیشن ہے، ہمارا جو عہد ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ تم جو زبان سے جب اقرار کرو گے، جب اپنی زبان سے اقرار کرو، تو اس کو ریورس جب وہ کروائے گا تو پھر ہم اس ریورسل میں پاک روح کے خلاف گناہ کر رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے ہمیں اس چیز کے لیے ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور پھر خدا کی بجائے شیطان آپ کی زندگی میں آ جائے گا، کہ جب اقرار کرتے ہیں آپ مسیح کا، جب یہ کہتے ہیں یسوع مسیح خداوند خدا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے،
वो मेरे लिए मरा, मेरे लिए जिंदा हुआ। और यही चीजें हमारे ईमान का बेस है, यही चीजें कहकर हमने बपतिस्मा लिया था। रिमेंबर जब मैंने आपसे कहा था कि क्या इकरार करते हैं, यीशु मसीह आपके गुनाह के लिए मरा, he died for your sin and he rose from the dead. Do you accept your sin? Do you believe कि Jesus did it for you? Do you believe that he is son of God? Hallelujah। तो उससे हमने इकरार की वजह से हम, और बाइबल में क्या लिखा है, हमने क्या पढ़ा था कि उसी पाक रूह ने फिर क्या करना है कि जैसे यीशु को जिंदा किया था हमें भी जिंदा करेगा, और जो जिंदा होंगे वो बदल जाएंगे, हमें जलाली बदन मिलेगा। So the destruction of God's plan is the blasphemy of the Holy Spirit। अगर आपकी जिंदगी में खुदा का प्लान है और उसको आप या मुखालिफ मसीह या शैतान मिल मिला के किसी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे, that will be the blasphemy of the Holy Spirit। और उसका नतीजा क्या है? श्योर शॉर्ट क्या है? डेथ। और उसका श्योर शॉर्ट नतीजा क्या लिखा है कि अपने मुंह की उस तलवार से उनका मुकाबला करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह खड़े होंगे तो आ करेंगे तो मुंह से तलवार निकलेगी, ऐसे नहीं है। तलवार क्या है? रूह की तलवार क्या है? बाइबल क्या कहती है कि रूह की तलवार जिंदा खुदा का कलाम है, अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड ऑफ गॉड, जो कि पाक रूह ने दिया है, ठीक है ना, जिसको हमने रिजेक्ट कर देना है या दुनिया करेगी रिजेक्ट। खुदावन उस कलाम, उस शरीयत, उन अहकाम के मुआफिक फिर फैसला करेंगे। And he'll say, because जैसे शैतान को कहा था, चूंकि लिखा है। आमीन। आखिरी ज़माने में जब उतरेंगे, यरूशलेम के अंदर खड़े होंगे, मुखालिफ मसीह की फौजें खड़ी होंगी, खुदावन कहेंगे, because it is written, you will now go to that lake of fire। And people with that, जो जिन्होंने अपने होंठों से मसीह का इनकार किया होगा, वो सारे के सारे उस अपने डैडी के साथ, यानी कि मुखालिफ मसीह के साथ उस फायर में जाएंगे, उस लेक में जाएंगे। उत्थे जाके जिन्नी मर्जी स्विमिंग करो, लेकिन है वे कि वो फिर उत्थे ही जेड़ा ना सड़ पहुंच जाएंगे। लेकिन यह है कि बाइबल कहती है कि उससे फिर वापसी नहीं है। और उसको क्या कहा गया? दूसरी मौत, सेकंड डेथ। एक तो मौत जेड़ी आदम की वजह तो आई, दूसरी मौत किसकी वजह से आएगी? हमारी अपनी वजह से हम पर आएगी, अगर हम सो दिस इज द कह लें कि पाक रूह के खिलाफ कुफर जो है, पाक रूह के खिलाफ गुनाह जो है, उसकी बैकग्राउंड ये है, उसका डिटेल ये है, और हमें खुदावंद की हुजूरी में इकरार करना है। और मेरे साथ देखें आखिरी चंद आयतें मैं आपको बताता चलो, बुक ऑफ रेवलेशन। इसलिए खुदावंद ने कहा था ना कि जो आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं फरिश्तों के सामने, और जो नहीं करेगा मैं फरिश्तों के सामने उसका इनकार करूंगा, क्योंकि आगे पे लिखा है कुफर की बात। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, इस चीज को आपने देखना है। मुकाशवा की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 10वीं आयत देखिए, फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज आती सुनी कि अब हमारे खुदा की निजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के सामने उन पर इल्ज़ाम लगाता था, गिरा दिया गया, और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए। उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहाँ तक कि मौत भी गवारा की। कौन सी चीज़ें हम पर हमें गलबा देंगी? बर्रा का खून, गवाही का कलाम, हालेलुया, जो हमने भी सुना है। और 17 आयत में क्या लिखे कि अजदहा को उस औरत पर गुस्सा आया और उसकी बाकी औलाद से जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है और यीशु की गवाही देने पर कायम है। हालेलुया। आगे जाकर पढ़ते हैं 14वें बाब में और उसकी 12वीं आयत, मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यीशु पर ईमान रखने वालों के सब्र का यही मौका है, यही मौका है। फिर हम आगे जाकर पढ़ते हैं 20वें बाब की 4थी आयत में, चैप्टर 20 वर्स 4। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, जिन्होंने ना तो उस हैवान की परस्तिश की, ना उसके बुत की, ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। हालेलुया। और जब तक ये 1000 बरस पूरे ना हुए, बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली क़यामत यही है। दुनिया जड़ी है
वो मिट्टी च पई रही, कब्रों में पड़े रहे, लेकिन हम जिंदा हुए। और हमें खुदावन ने क्या हुक्म दिया? 19वें बाब की 7वीं आयत में क्या लिखा है कि आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बरा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुराद मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। और उसने मुझसे कहा कि लिख, मुबारक हैं वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा कि ये खुदा की सच्ची बातें हैं, और मैं उसे सजदा करने के लिए उसके पाँव पर गिर पड़ा। और उसने मुझसे कहा खबरदार ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे इन भाइयों का हम खिदमत हूँ जो यीशु की गवाही देने पर कायम हैं। खुदा ही को सजदा कर, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। पाक रूह का असल मकसद क्या है? यीशु मसीह की गवाही, द टेस्टिमनी ऑफ यीशुआ, यीशु की, जीसस की गवाही जो है। और अगर हम इस पर कायम हैं तो हमारे पास पाक रूह है। आमीन। समझ आ गई? तो सवाल तो नहीं रहे? आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड।